الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى ابو ذر سے گزارش ہے کہ ایک نظر شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے حجت آج تک ان مجالسوں میں جتنے مرحومین نے شرکت کی اور جو کر رہے ہیں، دعا ہے ان مرحومین کے لیے کہ اللہ ان کے لیے ان مجالسوں کو باعث نجات قرار دے اور ہماری محنتوں کو اللہ اپنے جلال کے صدقے میں قبول فرمائے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی کتاب، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب، جس کا ہر لفظ معجزہ، جس کی ہر آیت معجزہ۔ شروع میں ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بہرحال عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے ایک مرکزی خیال کی طرف توجہ دلانے کے بعد کھلے ہوئے لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بلند کیا خانہ کعبہ کی دیواروں کو، دیکھیے جس وقت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جناب ابراہیم کا قاعدہ اور قانون اور طریقہ اس طرح تھا کہ خانہ کعبہ کی جب ایک پتھر کو رکھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر دیتے تھے تو بار بار جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار کو چوم لیا کرتے تھے۔ دیکھیے توجہ کیجیے گا، چومتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں، کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو دعا کرتے جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی، اے ابراہیم خلیل اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور خود ہی چوم رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ، کعبہ کیا اللہ کا گھر ہے، کیا بیت اللہ ہے، کیا اس کی شان ہے، چوم لیتے ہیں۔ تو شاید جناب ابراہیم جواب دے کر یہ بتائیں، کوثر بھائی توجہ چاہوں گا کہ جناب ابراہیم شاید یہ بتائیں کہ خود بنا کے چومنا بدعت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ابراہیم نہیں، بات یہی رہی، میں تازیہ خود بنا کے خود چوموں گا، علم بنا کے خود چوموں گا، سری بنا کے خود چوموں گا۔ یہ تو مل گیا، ایک سلوات پڑھنے پر محمد خود بنا کے چومنا بدعت نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے خود بنایا تو ہم بھی تازیہ خود بنا کے خود چومیں گے، علم خود بنا کے خود چومیں گے۔ اور جو اس کام کو کرتے ہیں نا ان سے پوچھے کہ کیسا انہیں مزہ آتا ہے اس کام کے کرنے میں۔ اللہ سبھی کو توفیق دے بنانے کے لیے۔ تو جناب ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اور جب بنا رہے تھے دیکھیے میری مجلس کے اندر ظاہراً سوال اور جواب ہوتے ہیں ایک دو۔
कर रहा था कि देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे जाकिर और खुतबा को आप समाअत फरमा रहे हैं, तो टूटे फूटे अल्फाज मेरे भी हैं, बारगाह खुदा में कबूल हो जाए। और मैंने इसीलिए जो है ऐसी आयत का इंतखाब किया कि जिसमें है कि हमारी सही को कोशिश को कबूल फरमा, तो हमारी सजादारी को अल्लाह कबूल फरमाए। तो जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, जनाब इस्माइल ने कहा कि हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। अच्छा, अल्लाह के तरफ से क्या पैगाम आया था जनाब इब्राहिम के लिए? पैगाम ये आया था, इब्राहिम तुम हमारे लिए एक घर बनाओ, एक बैतुल्लाह बनाओ। तो जनाब इब्राहिम क्या कह रहे हैं, कहा कि इसे कबूल कर। अल्लाह के इब्राहिम नबी, जब अल्लाह ने कह दिया कि मेरे लिए घर बनाओ, तो अब दुआ करने की क्या जरूरत है? भाई तवज्जो कीजिएगा, हम दुआ करने जो भी आप बना देंगे वही कबूल किया जाएगा। अल्लाह ने कह दिया कि तुम बनाओ, मैं कबूल करूंगा, मेरे लिए घर बनाओ। उसने घर बनवाने के लिए कह दिया। अब जनाब इब्राहिम घर बना। अच्छा, हमारे ऊपर चलिए छोड़िए, वो बात नहीं कहता जो आपके अज़हान में आ गई है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमसे सवाल होता है, हम करते भी हैं और करना भी चाहिए। क्या करते हैं हम? बाद मजलिस और आगाज़ मजलिस में क्या कहते हैं? ऐ सैयदा हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा। हाय हाय हाय, ऐ सैयदा हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा, हमारी सजादारी को कबूल फरमा, हमारी इस तमाम सही कोशिश को कबूल फरमा। तो हम पे लोग एतराज कर देते हैं कि जब आप पैदा ही इसलिए हुए हैं, आजादारी के लिए पैदा हुए हैं, आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा? तो मैंने कहा फिर इस कुरान की आयत को कहाँ लेकर जाइएगा, जब अल्लाह ने इब्राहिम से कहा था कि मेरे लिए घर बनाओ। जनाब इब्राहिम घर बना भी रहे थे और कह भी रहे थे मेरे इस बनाने को वो तो अपनी अब्दियत को जाहिर करना चाहते थे, वो तो अपनी अब्दियत को साबित करना चाहते थे। हमने कहा हम भी अपनी शीयत को जाहिर करना चाहते हैं। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद जनाब इब्राहिम ने घर बनाया और घर बनाकर खुद ही चूमते हैं। और चूमने वाली बात से मुझे फिर जहन में आ गई एक बात। चंद फरिश्ते बैठे हुए आपस में तस्करा कर रहे थे। कहा कि मैं तुझसे ज्यादा अफजल, वो कह रहा मैं तुझसे ज्यादा अफजल, वो कह रहा मैं तुझसे ज्यादा अफजल, एक से एक ज्यादा अफजल। एक फरिश्ता उनमें से बोला, आखिर ये तो बताओ तुम्हारी अफजलियत का क्या मामला है, एक दूसरे के ऊपर बताओ तो सही। कहा कि मैं वो हूँ कि जिसने जनाबे सैयदा की चक्की चलाई है, लिहाजा मैं तुम में सबसे ज्यादा अफजल। खुदा की कसम, कहा मैं तुम में सबसे ज्यादा अफजल हूँ इसलिए कि मैंने सैयदा की चक्की चलाई है। दूसरे ने कहा मैं तुमसे ज्यादा अफजल हूँ। कैसे तुम अफजल हो? कहा कि मैंने शहजादों को झूलों में झुलाया है, मैंने शहजादों को इमाम हसन इमाम हुसैन का झूला झुलाया है, मैं तुमसे ज्यादा अफजल। दूसरा बोला मैं तुमसे ज्यादा अफजल का कैसे? कहा कि मैं कुरान की आयतें लेकर आया, मैं तुमसे ज्यादा अफजल। चौथा बोला अच्छा ये बात है तो मैं तुमसे ज्यादा अफजल का कैसे? का शबे हिजरत जब अली इस तरह रसूल पर सो रहे थे तो मैं उनके पैरों की तरफ खड़ा था। ये पैर नहीं, ये पैर वो है कि जो दोषे रसूल पे सवार थे। मैं तुमसे ज्यादा अफजल। उससे दूसरे ने बढ़कर कहा मैं तुमसे ज्यादा अफजल का कैसे? कहा कि जब तुम पैरों की तरफ खड़े थे तो मैं अली के सर की तरफ खड़ा था। मैं तुमसे ज्यादा अफजल। अब एक फरिश्ता इब्राहिम लेता हुआ सामने आया और आने के बाद कहता मैं तुम सबसे ज्यादा अफजल। का कैसे अफजल? का एक मर्तबा अली मिंबर कूफा पर बैठे हुए खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और अली ने अल्लाह की शान में, अल्लाह की तौहीद की शान के बारे में एक ऐसा जुमला कहा, अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरिश्ते से कहा जाकर अली का मुंह चूम ले। अली का मुंह चूम ले। चुमवाने वाला अल्लाह, चूमने वाला फरिश्ता, बना करने वाला। लफ्जों को बदल लीजिए, सलवात पर अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। और चूंकि कुरान की आयत आपके सामने पेश की कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए।
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ مجالسیں ہوتی ہیں، ان میں یہ نہ سوچے کہ کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، جس کا جو بھی پیغام ہے یا جو بھی کہنا چاہتا ہے، ممکن ہے کہ ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہو، مجلس کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو وہ 4 آدمی کو اپنے گھر پہ بلائے، نہیں بلا سکتا، کیا کرے؟ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر کہے کہ ہائے نبی اکبر کی پیاس، اتنا تو کہہ سکتا ہے، اسے بھی قبول فرمایا جائے گا، اسے بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور لانے والے کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ رات مولانا پڑھائے تھے نا، خلوص، اگر خلوص نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ آپ بہت بڑی نظر پیش کریں، ممکن ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے دسترخوان لگا دیں، لیکن اس کے اندر خلوص نہ ہو، اس کے اندر خالص پن نہ ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کو آپ کو بلایا گیا ایران میں، اور جب بلایا ایران میں آپ کو تو آپ ایران کی طرف چلے، تو ایک غریب آدمی جب اسے پتا چلا کہ ایران کے اندر عید ہو رہی ہے، چونکہ علی کے چاہنے والے وہاں بھی موجود تھے، اور جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے تو انہوں نے جشن منایا، دکانوں کو، بازاروں کو، مارکیٹ کو، گھروں کو، سب کو سجانا شروع کر دیا انہوں نے، سجاتے جا رہے ہیں، سجاتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے اور انہیں کے آنے کی خوشی میں عید منائی جا رہی ہے، اور لوگ آپس میں چینی گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ کل علی کے لال آئیں گے، لہذا میں سب سے قیمتی تحفہ دوں گا۔ پر میری مجلس کا پیغام ایسے یہی ہے، اور خلوص کو دیکھے گا۔ کہا میں سب سے بڑا تحفہ دوں گا، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بڑا تحفہ دوں گا۔ کہا میں اتنے دینار دوں گا، وہ کہتا ہے میں اتنے درہم دوں گا، ایک سے ایک بڑھ کر کہہ رہا ہے۔ اب یہ غریب آدمی اور پیشے سے موچی، جوتا سینے والا، نالین سینے والا، اب اس نے سوچا کہ میں کیا دوں گا، میں غریب آدمی ہوں، آخر میں کیا دوں گا، لیکن علی کا چاہنے والا ہے، سوچ رہا ہے کہ ملنا تو ضرور چاہیے اور ملوں گا ضرور۔ بہرحال پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا، اور گھر جانے کے بعد میں اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، اور دیکھ کر اور زاروں قطار رونے لگا۔ تو پھر رونے کی کیا بات ہے؟ کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، اپنے مولا کی شان میں کیا پیش کروں گا؟ تو ایک مرتبہ اس نے تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہتی ہے، ارے تو موچی ہے نا، تو جوتے بناتا ہے نا، نالین بناتا ہے نا، تو ایسا کر اپنے امام کے لیے جوتا بنا لے، امام کے لیے نالین بنا لے اور لے کے چلا جا۔ دل میں خیال آیا، کہا کہ ہاں مشورہ تو صحیح ہے۔ صلوات اور پڑھ کر تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو ایسا کر جوتا بنا کر لے کر جا اور اپنے امام کی خدمت میں جوتا پیش کر۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچتا ہے بات تو صحیح ہے، میں جو کام کرتا ہوں وہی لے کر جاتا ہوں۔ اس نے روایت کے اندر لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کری، 2 رکعت نماز پڑھی اور بیٹھ گیا۔ ساری رات میں اس نے بیٹھ کر جوتا بنایا، نالین مبارک بنائی، لیکن جو منسوب ہو جاتی ہے نا امام سے وہ مبارک ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کیا کہا کہ نالین مبارک بنائی، اس کے اندر بھی ایک میسج لیجیے، بیچ میں بات آ گئی تو اور بھی کرتا چلوں۔ دیکھیے جب تبرک کے معنی کیا ہے؟ تبرک بھی مبارک ہے، پاک و پاکیزہ ہے، تبرک کے معنی بھی۔ اگر یہ مجلس ہو رہی ہے کسی وجہ سے تبرک بڑھے اور کسی وجہ سے کم پڑ جائے تو جب آپ دکان سے لے کے چلے، بلکہ دکان والے سے جا کے کہا تبرک دے دو، اور کہا تبرک دے دو، کہا تبرک ابھی کیسے ہو گیا، ابھی تو مجلس میں پہنچا کے نہیں، ابھی تو اس کے اوپر فاتحہ اور نظر و نیاز بھی نہیں، اب منسوب ہو گیا، اب یہ منسوب ہو گیا تو پاک و پاکیزہ ہو گیا اور ہمیں ساری نور ہو گئی۔ اور جسے کرتے ہوئے ہم آج تک اور کیا کہا نالین مبارک دیکھ کے وہ چلا۔ اب اس نے سیاہ سینے کے بعد جب چلنا چاہا اس نے تو اس کی بیوی نے روک دیا،
اور روک کے کہتی ہے خیر کیا ایسے نہیں جاتے امام کی خدمت میں. اگلا روز ہوا کہا ایسے نہیں جاتے. پھر کیسے جاتے ہیں؟ اپنے سر سے اس نے چادر کو اتارا اور اتارنے کے بعد کہا ان جوتوں کو اس چادر کے اندر رکھ اور اسے اپنے سینے سے لگا کر لے کے جا. لیکن خلوص کو سمجھیے گا بس یہیں سے منزل جو ہے حاصل ہو جائے گا اس کا جو مقصد ہے. تو کیسے سینے سے لگا کے لے کے جا. اب اس نے تاریخ میں لکھا کہ جوتیوں کو نالین کو کپڑے میں لپیٹا چادر میں لپیٹا اور اپنے سینے سے ایسے لگا کر چلا اور پہنچا دربار میں. جب دربار میں پہنچا وہ بھیڑ جمع کثیر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ. اب اس نے جانا چاہا لوگوں نے اسے دھکیل کر باہر کر دیا. ایک سے ایک تحفہ دینے والے آگے بڑھ رہے ہیں یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر آگے بڑھنا چاہتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہو گئی سے اور یہ امام تک نہیں پہنچ پاتا. آخر میں یہ کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد میں اس نے مدینے کی طرف رخ کیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند رسول اے جناب فاطمہ زہرا میں آپ کے لال کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں. کیا میری یہ نظر قبول نہیں ہو گئے؟ بس ابھی کہہ کر بیٹھ گیا اور پھر رونے لگا. ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ جو دلوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں انہوں نے فوراً آواز دے کر کہا فلاں شخص جو جوتوں کے پاس بیٹھا ہے نا اسے بلا کر لے کر آؤ. اب جیسے ہی سنا کہ میرے نام سے بلایا جا رہا ہے دوڑا ہوا پہنچا. خدا کی قسم دیکھیے کہ کیا عطا ہوتا ہے. اب یہ پہنچا اور جانے کے بعد میں اس نے امام کو سلام کیا قدموں کو چوما. امام نے پڑھ کر کہا تیری جگہ قدموں میں نہیں ہے میرے سینے سے لگ جا میرے سینے سے لگ جا. امام نے سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اس کپڑے کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا امام ویسے تو مجھے بڑی شرم آ رہی ہے. لوگوں نے بڑے بڑے تحفے آپ کو دیے ہیں بڑے بڑے ہدیے دیے ہیں آپ کو لیکن میں کیا کروں امام. کہا تو اپنے تحفے کو پیش تو کر. اس نے اپنا تحفہ پیش کیا. اب جو جوتا سامنے رکھا نالین جو سامنے رکھی تو کیا دیکھا کہ جوتے کا سائز چھوٹا تھا نالین کا سائز چھوٹا تھا اور امام کا پیر تھوڑا بڑا تھا. وہ کہتا ہے یا امام مجھ سے پوری جانچ نہ ہو سکی اور یہ جوتا مجھ سے چھوٹا بن گیا. امام کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو نے بنایا تو صحیح تو لے کر تو آیا. تو کہتا ہے کہ یا امام رونے لگا. کہتا ہے یا امام آپ کے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے. امام کا جملہ سنیے خدا کی قسم قربان پوری مجلس. امام کہتے ہیں کہ میں اپنے پیروں کے چھالوں کو دیکھوں یا تیرے دل کو دیکھوں یا میں تیرے دل کو دیکھوں. اب تو لے کر آیا تو میں سے قبول کرتا ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا. امام آپ نے بڑا احسان کیا میرے اوپر. چلنے لگا چل دیا. امام نے کہا ذرا ٹھہرو تو صحیح. اب جتنے ہزاروں کے حساب سے دینار و درہم رکھے تھے امام نے کہا کہ ذرا یہ اٹھا لیں. وہ سارے درہم و دینار امام نے اس کے حوالے کیے. ہاتھوں کو جوڑ کے مولا مجھے تو ایک دو درہم کافی ہے کیا ضرورت ہے رکھ لے جا ہماری طرف سے. اب وہ لے کر چلا. ابھی 4 قدم بھی نہیں چلا تھا امام نے آواز دے دی ذرا ٹھہر تو صحیح. پلٹ کر آیا. کہا یہ تو وہ تحفے ہیں کہ جو بادشاہ نے مجھے دیے تھے میں نے تو تجھے کچھ دیا ہی نہیں ذرا لے کر تو جا. پھر اپنے پاس سے چند ہزار سکے اس کے حوالے کیے. اب اس نے ان سکوں کو سنبھالا روئے جا رہا ہے کریا کر رہا ہے جوتے سینے والا موچی ہے. ایک مرتبہ امام کہتے رونے کی کوئی بات نہیں تم انہیں لے کر چلے جاؤ. اب چلا 4-5 قدم چلا تھا. ابھی امام نے کہا ذرا ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے اور رک جا. وہ رک گیا. امام کی خدمت میں آیا. کہا کہ یہ تو دنیاوی تحفے ہو گئے تیرے پاس میں. یہ تو تیرے پاس میں دنیاوی تحفے ہو گئے ذرا کوئی ڈھنگ کا تحفہ تو لے کر جا. تو کیا مطلب امام. کہا کہ جا میں نے تیرے لیے جنت قرار دے دی. اب تو جنتی ہو گیا جنت تیری ہو گئی. اب ہاتھوں کو جوڑ کر قدموں کو چوم کر پھر چلا اور ابھی چلا تھا 4-5 قدم. امام نے کہا ٹھہر جا واپس آ گیا. اور امام کہتے ہیں کہ خالی جوتے بنانے میں اس کام میں تیرا ہی کوئی کام تھوڑا ہی تھا. وہ جو تیری بیوی بیٹھی ہے وہ بھی تو تھی. کیا اس سے جا کر خوشخبری دے دینا کہ وہ بھی تیرے ساتھ جنت میں جائے گی. اور کیا آپ نے. اب وہ چل دیا. خدا کی قسم کیا کر سکتے ہیں بس خلوص دل پیش کی.
اب وہ چلا اور چلنے کے بعد میں 4-5 قدم پھر چلا، امام نے کہا ذرا پھر ٹھہر جا. امام کی عطا دیکھے کتنا ہوتا ہے. پھر آیا امام کے پاس، امام کہتے ہیں آجا میرے نزدیک، تجھے اپنے سینے سے لگا دیا. امام نے پھر سینے سے لگا دیا. میرے عزیزوں خلوص کو دیکھیں، خلوص دیکھیں کہ خلوص سے لے کر کیا آیا، جھوٹا بنا کر لے کر آیا. اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کم سے کم خلوص تو ہے. خلوص سے دل سے آپ بیٹھ کر سوچئے صحیح تنہائی میں کا امام کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئی، کیسا کیسا وقت گزر گیا، کیسے امام نے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگا. کم سے کم بیٹھ کے اپنے بچوں کو سنائیے، یہی خلوص ہے. میرے عزیزو اگر امام قبول کر لیں، اللہ قبول کر لیں تو باعث نجات ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک صلوات کو پڑھیے. جب آپ کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں نا تو اسے یہ مت سوچئے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا دینے والا امیر ہے یا غریب ہے، یہاں کا ہے یا وہاں کا ہے، کون ہے. نہیں، ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا. دیکھیے ایران کے اندر ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، نام تھا کوثر جی، اور بہت بڑے ذاکر یعنی آیت اللہ کے ہی مثل تھے اور مجلس سے پڑھا کرتے تھے. خدا کی قسم اگر آپ نے دل سے سن لیا نا تو روتے ہوئے بھی اٹھیں گے اور احساس کر کے اٹھیں گے کہ کیا سنایا ہے. تو مجلس سے پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے آیت اللہ نیچے بیٹھتے تھے، وہ اوپر بیٹھتا تھا اور بیٹھنے کے بعد سنا. عاشور کا روز آیا، عشرے کا روز، تو انہیں تقریباً 5-7 مجلسیں پڑھنے کی لگاتار، جو بڑھیا خطیب تھے. چند بچوں نے خدا کی قسم یہ نہ سوچے کہ میرا وجود کچھ نہیں. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے بچوں کو لگا دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں شاید وہی قبول ہو رہا ہو، ممکن ہے شاید وہی قبول ہو رہا ہو، ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا قبول ہو رہا ہے. اور کیجیے گا. تو ایک مرتبہ مجلسیں پڑھنے کے لیے وہ آمادہ تھے، 6-7 مجلسیں پڑھنے کی. عاشور کا روز تھا. چند بچے آئے آپ کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا صاحب ہم نے مجلس کا پروگرام رکھا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجلس پڑھیں. اور کہا میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ایک کے بعد ایک مجلس پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجلس تو آپ ہی سے پڑھوانی ہے، آپ ہی کو پڑھنی ہوگی. اور کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لکھا ہے کہ ایک بچے نے اتنی زندگی کے رونے لگا، کہا کہ آپ ہماری مجلس نہیں پڑھیں. جب وہ بچہ رویا تو ذاکر نے کہا کہ تو اچھا ٹھیک ہے، میں 5 منٹ پڑھ سکتا ہوں صرف. کہا ٹھیک ہے 5 منٹ پڑھیں آپ، کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں تمہارے یہاں. اب وہ کل ہوئی، وہ پہنچے اور 5 منٹ میں انہوں نے بیٹھ کر مسائل یا فضائل جو بھی بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا مجھے اجازت دو. بچوں نے ننھے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور جوڑنے کے بعد کہا کہ ہم نے کچھ تبرک کا بھی انتظام کیا ہے. کہا نہیں میں نہیں لے سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بچوں نے کہا کہ نہیں آپ کو تبرک ضرور لینا ہوگا اور کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جلدی لے کر آؤ. تو انہوں نے چائے بنائی تھی، ظاہراً چائے پلائی جاتی ہے ایران میں. تو وہ چائے لے کر ایک بچہ آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لا کر انہیں چائے لی. انہوں نے چائے میں جو گھونٹ مارا تو چائے ٹھنڈی. اب ٹھنڈی چائے، جلدی کا وقت، جانے کی جلدی. انہوں نے فوراً موقع دیکھا اور چائے کو ایک طرف گزار کر دیا اور جلدی سے چلے گئے وہاں سے. سارے دن مجلس اذا کی اور آج کے شام میں رات میں گھر سو گئے. رات کی تاریکی میں جناب سیدہ کو مشاہدہ کیا. جناب سیدہ جیسے سامنے آئی کہا کہ اے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا جس کے سارے دن تو نے مصائب بیان کیے ہیں نا، میں اسی غریب کی ماں ہوں. اچھا شہزادی آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں. شہزادی کہتی ہے کہ آج تم نے بہت مجلسیں پڑھی. کہا بہت مجلسیں پڑھی میں نے. کہا لیکن تیری ایک مجلس قبول ہوئی ہے اس کو. کہا کون سی مجلس؟ وہ بڑی والی جو آیت اللہ کے بیچ میں پڑھ کے آیا تھا. کہا نہیں وہ قبول نہیں ہوئی. کہا اچھا وہ والا آدمی کی مجلس وہ قبول؟ کہا نہیں وہ بھی قبول نہیں ہے. پھر کون سی قبول ہوئی؟ کہا وہ جو بچوں نے کرائی تھی مجلس. نیت دیکھی جاتی ہے، خلوص دیکھا جاتا ہے. وہ جو بچوں نے مجلس کرائی تھی نا وہ قبول کی گئی ہے تیری. کہا اچھا
یہ بات ہے. اور جناب سیدہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک چیز اور بتاؤں میں تجھے, تو نے جو وہ تبرک کو استعمال نہیں کیا یہ تم نے بڑا برا کیا. بس چھٹی ہو چکی تھی چائے, اب تجھے معلوم نہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. یعنی اگر بچے پروگرام کرتے ہیں خلوص دیکھا جاتا ہے. جو شہزادی آتی ہے نا اس مجلس میں, کہیں مایوس نہ ہو جائے نبی کی دختر. فاطمہ آتی ہے ماتم کی ستارے سن کر, اپنا رومال لیے چمتی ہے اشکوں کے بہر, کہتی ہے رو کے اداکاروں سے بازی دائیں تر, مرحبا ہے بے کس و دلگیر پہ رونے والوں, زندہ باد ہے میرے شبیر پہ رونے والوں. چاند چلا گیا نا, آپ نے دیکھ لیا نا, چاند رات چلی گئی نا, بس ایک منٹ کا مسائل پر جتنا گریا کرنا ہے آپ کیجیے گا. شہزادی نے کیا کہا تھا وقت آخر اپنے بابا سے, بابا اگر میرے بیٹے حسین کو یہ ظالم شہید کر دیں گے تو میرے بیٹے پہ گریا کون کرے گا, کرنا ہے کون پیدا کرے گا, تیرے جوانوں پہ جوان روئیں گے. عزیزوں تو آپ دعائے زہرا ہے, آپ رونے کے لیے خلق کیے گئے ہیں. عزیزوں یہ جب چاند رات آئی نا تو ساتھ میں امام اور بھی کرتے بڑی آہستہ سے پڑھنا, روتے ہوئے اٹھے گے خدا کی قسم. دیکھیں ساتھ میں امام اور بھی کرتے ہیں کہ جب جب میرے بابا چھٹے امام فلک پر چاند دیکھتے تھے نا تو بستر پہ سونا چھوڑ دیتے تھے, زمین پر سویا کرتے تھے, مسکرانا چھوڑ دیتے تھے, اور سارے محرم روتے تھے, سارے محرم مسکراتے نہیں تھے. اور عزیزوں پردوں کو کھینچ دیا جاتا تھا, مہمانوں کو عزیزوں کو بلایا جاتا تھا, اور بلانے کے بعد مجلس کی جاتی تھی. ایک روایت میں لکھا ہے کہ چھٹے امام مجلس برپا کر رہے تھے چاند رات کی, اور جب مجلس ہو رہی تھی تو منصور دوانقین نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور امام کے گھر پر, چھٹے امام کے گھر پر حملہ کرا دیا. اور جب حملہ کرایا تو اتنا سخت حملہ کرایا کہ گھر کو آگ لگا دی. اب امام کبھی اس طرف سے آگ بجھاتے ہیں, کبھی ادھر سے آگ بجھاتے ہیں, کبھی اس بچے کے دامن سے آگ بجھاتے ہیں, کبھی ادھر سے آگ بجھاتے ہیں. صبح نمودار ہو گئی, امام ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے کریا کر رہے تھے. امام کا ایک چاہنے والا آ گیا, اور آنے کے بعد امام کو اس حالت میں دیکھ کر کہتا ہے, یا امام آپ کریا کر رہے ہیں, آپ تو صبر کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا. ختم کیا, میں نے بس ایک منٹ سن لیجیے, آپ تو صبر کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا, آپ کے اوپر تو یہ مصائب ہوتے رہتے ہیں. اور پھر کہتا ہے, یا امام یہ کوئی پہلے مصائب ہو رہے ہیں آپ کے اوپر, یہ پہلی بار ہو رہی ہے, آپ کا گھر جلایا گیا, اس سے پہلے بھی آپ کا نہ جانے کتنی مرتبہ گھر جلایا گیا. امام کہتے ہیں, ارے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. کافی کس وجہ سے رو رہے ہو, کہا جب میرے گھر میں آگ لگائی گئی تو میں کبھی اس بچے کی آگ کو بجھاتا تھا, کبھی ادھر سے آگ بجھاتا تھا. ارے مجھے کربلا میں شام غریبہ یاد آ گئی, ایک بچی کے دامن میں آگ لگائی گئی تھی. ارے میری جنتا جناب زینب, ارے جناب سکینہ کے دامن سے کبھی آگ بجھاتی ہے, کبھی سید سجاد کو پشت پر ڈال کر لے کر آتی ہے. بس ختم کیا میں نے چیزوں ہے. 8 امام نے جب یہ چاند دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے صحابی کو بلایا, ربیع خزائی کو, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی بار میرے جد کی شان میں کچھ اشعار نہیں کہے؟ کہا اشعار کہے ہیں مولا, یہ زندگی رہے اور میں کوئی اشعار نہ کہوں. ایسا نہیں لکھا ہے کہ 120 بند کا مرثیہ کہا ربیع خزائی نے. امام نے کہا پردے لگا دیے جائے, سلاطیں لگا دی جائے. تمام خواتین پردے کے پیچھے آ گئی. امام بیٹھے, شاعر کرسی پہ آیا, اور آنے کے بعد میں اس نے جو ہے اس مرثیے کا ایک بند پڑھا. کیا پڑھتے ہیں, فاطمہ تو ینومی و یندمی, اے فاطمہ ارے بقیع سے اٹھ کر آؤ اور آ کر ذرا دیکھو تو صحیح, ارے آسمان کے ستارے کیسے زمین کربلا پہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں. ارے کہیں حسین کا لاشا, کہیں اکبر کا لاشا, کہیں عباس کا لاشا. عزیزوں روایت میں لکھا کہ امام کو غش آ گیا, امام کو ہوش میں لایا گیا. امام ہوش میں آئے, اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو اس نے دوسرا مصرع بھی پڑھا, اور مصرع پڑھ کے کیا کہتا ہے, آل ابیاد کی لڑکیاں باپردہ بیٹھی ہیں, علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو
अभी तो एक मरतबा इमाम ने जुमलों को सुना, फिर बे होश हो गए। एक मरतबा तीसरा मंजिल पड़ता है, वो कहता है फातिमा, अरे आपकी औलाद के ऊपर ये भी जुल्म हुआ, मरने के बाद भी एक जगह न रह सके। अरे कोई करबला में दफन हुआ, कोई नजफ में दफन हुआ, कोई सामरना में दफन हुआ। अभी तो जैसे ही बस आखिर में सुन लीजिए, पर जैसे ही इमाम ने सुना तो एक मरतबा शायर ने कहा एक मिसरा और बढ़ा दे। बस कर तू क्या, खुदा की कसम, एक मिसरा और बढ़ा दे। कहा इमाम क्या मिसरा बढ़ा दूं? कहा बेखबरिन तूसिन या लहा मिन मुसीबतिन, अरे मेरी खबर तूस में बनाई जाएगी। जैसे ही पर्दे के पीछे से आपकी बहन ने सुना, एक मरतबा चीख मारी और बेहोश हो गई। मैं कहूँगा मासूमाए कौम, अरे आपके सामने आपके भाई का गला काटा नहीं गया। उनसे नबी कुबरा से पूछो, अरे जो चिल्लाए नबिया से अपने भाई को दबा होते देख रहे थे और कह रही थी ऐसे, अरे मेरे भाई को छोड़ दे, कम से कम एक घूंट पानी पिला दे।